یه خورده آهسته‌تر اما اگر راهی بود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین سلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آج کے پروگرام میں موضوع گفتگو آپ تمام ناظرین کو بتانا چاہوں گا. آج کے پروگرام میں ہم لوگ گفتگو کرنے جا رہے ہیں رجز خوانی کے بارے میں. یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میدان جنگ میں جب بھی کوئی جنگجو آتا تھا تو جنگ کرنے سے پہلے اپنے بارے میں بتاتا تھا اور بتاتے تھے کہ وہ کس خاندان سے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اور یہی رجز کو کربلا کے میدان میں بھی پڑھا گیا, اصحاب و انصار نے بھی پڑھا ہے. جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ رجز میں کیا خاص بات ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور یہ کیوں پڑھا گیا اور کیا پڑھے گئے ہیں, کیا اشعار تھے, جاننے کی کوشش کریں گے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ. آئیے ناظرین ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب, یوں تو کربلا کے بارے میں الحمدللہ ہمارے ناظرین کافی معلومات رکھتے ہیں. ہم لوگ نے کوشش آج یہ کرنا ہے ہم لوگوں کو آج کے پروگرام میں کہ رجز کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کرے جس سے اور پختہ ہمارا ایمان ہو جائے اور سمجھ سکے کہ کربلا آخر کس مقصد کے تحت بپا ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ زمانے میں جنگ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ دو مجاہد آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور پھر ایسے موقع پر ایک کی آواز دوسرے تک پہنچ سکتی تھی جو آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے. ایسے موقع پر معمولاً طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ انسان اپنے کو انٹروڈیوس کراتا تھا. یہ جو انٹروڈکشن کا طریقہ تھا اس طریقہ کار میں بہترین انداز اپنے کو پہچانوانے کا اشعار ہوتے تھے. اشعار مطلب شعر کے ذریعے سے اپنے کو پہچانوایا جاتا تھا. اب یہاں پر جو بات آپ نے کہی تھی کہ اپنے کو اور اپنے خاندان کو پہچانوایا جاتا تھا, یہ جو اور تیسری بات یہ کہ مقصد پرپز بیان کیا جاتا تھا کہ میں کیوں آیا ہوں میدان جنگ میں. جہاں تک وہ دوسری بات ہے کہ اپنے خاندان کو انٹروڈیوس کرانا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا. خود رجز میں اپنے خاندان کا انٹروڈکشن تو ہوتا تھا کہ میں کس خاندان سے ہوں, خود شعر بتاتا تھا کہ یہ کس خاندان کا ہے. اچھا, ان کے الفاظ اور الفاظ چونکہ عربوں کے درمیان بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی انسان کی فصاحت کی, کس طرح سے کس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کس ورڈ کو کس لفظ کو یوز کر رہا ہے. اب اگر وہ جو شعر پڑھ رہا ہے اس شعر میں شعر کے قواعد یا جس کو آپ کہہ لیجئے کہ جو اس کے رولز ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہو تو پتہ چلتا تھا کہ یہ ایسے گھرانے سے یا ایسی فیملی سے ہے کہ جو فصاحت والی فیملی ہے. لیکن اگر اس میں غلطیاں ہوتی تھیں تو پھر پکڑ لیا جاتا تھا کہ یہ گھرانہ بہت زیادہ اچھا گھرانہ نہیں ہے. اب آئیے, شاید آپ کو یہ بات سنتے ہوئے یہ بات محسوس ہو رہی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے. انسان جب شعر کہہ رہا ہے تو اچھے قوانین کے ساتھ اس کے رولز کے ساتھ کہے گا. نہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, سامنے ٹارگٹ ہے اور ٹارگٹ کے اوپر ہمیں تلوار چلانا ہے. ایسے موقع پر انسان کے ذہن کا پورا ارتکاز یا یوں لفظ صحیح کہہ لوں کہ ذہن کی پوری توجہ اس انسان پر ہے کہ جو سامنے کھڑا ہے. ایسے میں صحیح قوانین کے ساتھ شعر کہنا یہ اسی انسان کے لیے ممکن ہوتا تھا جو بڑا بہادر ہو. بالکل. اور اسی لیے عربوں کے درمیان یہ رجز جس لفظ کو آپ نے استعمال کیا تھا یہ بڑی اہمیت رکھتا تھا. انسان یہ دیکھتا تھا کہ یہ رجز پڑھنے والا کتنا بہادر ہے. یہ بقیہ لوگ کھڑے ہو کے محسوس کر لیتے تھے. بہادری دو طرح سے سمجھ میں آتی ہے, ایک انسان کے بڑھ کے حملہ کرنے سے, دوسرے انسان کی زبان پر جاری ہونے والے کلمات کے ذریعے سے. یہ بات سمجھ لی جاتی تھی کہ یہ اندر سے ڈر رہا ہے یا بہادری کی باتیں کر رہا ہے. بالکل بالکل پکڑ لیا جاتا تھا. انداز بیاں بھی تھوڑا معنی رکھتا ہوگا اس زمانے میں. اور اسی بنا پہ سب سے زیادہ جو گھرانہ اس میدان میں بھی
مشہور سمجھا جاتا تھا وہ بنی ہاشم کا گھرانہ تھا. بالکل. کہ نہ ان کے اندر کسی قسم کا خوف ہوتا تھا اپنی بات کو کہنے میں, نہ ان کے شعر میں کسی قسم سے رولز کے فالو کرنے میں کوئی فالٹ دکھائی دیتا تھا, نہ ہی کسی مفہوم کو ادا کرنے میں بھی کسی قسم کی مشکل ہوتی تھی. یہ تیسری بات کیوں کہہ رہا ہوں, جو رجز پڑھے جاتے تھے اس رجز میں شعر کا مصرع چھوٹا ہوتا تھا, بہت بڑے نہیں ہوتے تھے. چھوٹے مصرے میں زیادہ باتوں کو سمو دینا یہ مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. اور یہ کام بہت زیادہ مہارت تھی اس میدان میں بھی, بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ سب سے آگے سمجھے جاتے تھے بنی ہاشم. اور اسی لیے میدان کربلا میں سارے شہداء کے رجز لکھے گئے ہیں, حتیٰ ان لوگوں کے رجز بھی لکھے گئے ہیں کہ جو مقابل میں جنگ کرنے کے لیے آئے. جی. لیکن ان سب کے درمیان سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ پیغام کو پہنچانے والا رجز اگر ہے تو بنی ہاشم کا ہے. بالکل. اور ان بنی ہاشم میں بھی سب سے زیادہ جس نے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچایا وہ دو شخصیتیں ہیں. ایک سرکار ابوالفضل عباس کہ ان کا رجز سب سے منفرد ہے. میں عرض کروں گا اگر موقع ملا کہ کیوں سب سے منفرد ہے, اور ان کے علاوہ سرکار سید الشہداء امام حسین کا رجز کہ آپ نے شہادت سے پہلے, دشمنوں پہ حملہ کرنے سے پہلے جو اشعار پڑھے ہیں وہ انشاءاللہ وہ اشعار آپ کے سامنے جب آئیں گے تو محسوس ہوگا. لیکن کیوں امام حسین کے اشعار زیادہ قیمتی ہیں؟ فصاحت کے اعتبار سے, بلاغت کے اعتبار سے, مفہوم کے اعتبار سے, شجاعت کے اعتبار, یہ سب تو ہے. وہ انسان کہ جس انسان نے صبح سے لے کے عصر تک مسلسل جنازے اٹھائے ہوں, دل زخموں سے چھلنی ہو, اس کے باوجود فصاحت اور بلاغت کے ساتھ دلیرانہ کلمات کو سموتے ہوئے اشعار کا پیش کرنا, یہ بہت بڑی بہادری ہے. بے شک, بے شک. یہ رجز ایک خود مستقل موضوع ہے اور اس میں مقصد بھی چھپا ہوا ہے. مقصد چھپا ہوا ہوتا مطلب یہ تھا ایسا بتانا. ایک طریقہ نہیں تھا کہ ایک دستور نہیں تھا کہ جنگ میں آؤ اور پڑھ کے چلے جاؤ, اس میں کچھ مقصد بھی چھپا ہے. بلکہ وہ مقصد ہوتا تھا کہ جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اس رجز کو پڑھا جاتا تھا. لہٰذا یہ رجز کی گفتگو بڑی اہمیت رکھتی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے مولانا صاحب, معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کر رہی ہے, کہ ایک بار اگر ہم لوگ رجز کو سمجھ لیں گے تو شاید ہمارے لیے مقصد کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ایسا نہیں, کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر مصائب سنتے ہیں اور رجز کے بارے میں اتنا زیادہ نالج نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ ایک اور بنیادی فرق میں واضح کر دوں اسی وقت شروع ہی میں, کہ بقیہ لوگوں کے رجز اور اصحاب امام حسین, حتیٰ بنی ہاشم کے جوان اور جناب ابوالفضل عباس صلوات اللہ وسلام علیہ, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, ان سب کا رجز ایک طرف اور دشمنوں کا رجز ایک طرف ہے. دشمن جب رجز پڑھتے تھے تو وہ اپنے خاندان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. میرا دادا, میرا نانا, میرا بھائی, میرے باپ, ان ساری باتوں کو. جبکہ شہدائے کربلا یا سرکار سید الشہداء یا جناب عباس علیہ السلام اپنے خاندان کو بیان کرنے سے زیادہ اہمیت دیتے تھے لوگوں تک صحیح پیغام کو پہنچانا کہ میں کیوں آیا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی, اس رجز کے دوران سامنے والے کو حق کی دعوت بھی دیتے تھے. لوگوں کو صحیح دین اور صحیح شریعت کی طرف بلانا ایسے موقع پر جبکہ سامنے دشمن بن کے آیا ہے, یہ ایک منفرد انداز تھا جو میدان کربلا میں اصحاب امام حسین اور بنی ہاشم کے جوانوں کے درمیان سامنے آیا ہے. لہٰذا اس رجز کی گفتگو کو پیش کرتے ہوئے میں یہ محسوس کروں گا کہ حقیقتاً میدان کربلا کے ان شہداء کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس رجز کو پیش کیا جائے کہ جو حق ادا کرنے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ کی کوشش یہی ہوگی, جیسا کہ قبلہ نے بتایا کہ جناب عباس علیہ السلام کا اور سید الشہداء علیہ السلام کا ضروری ہے رجز ہم سب تک پہنچے, جس سے مقصد واضح ہو سکے. یہ رجز تو ہم لوگ سنیں گے ہی قبلہ آپ سے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کے بارے میں, کہ انہوں نے حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح کا رجز پڑھا, کیونکہ بہت فیمس ہے اور ہم لوگ تک پہنچا نہیں ہے. تو چاہتے ہیں کہ جو ہے ان کا رجز آپ پڑھ کے بتائیں یہاں پر, میدان میں کس وقت آئے تھے اور کیا پڑھا تھا انہوں نے. دو رجز میدان کربلا کے بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں.
جن میں سے ایک جناب حبیب ابن مظاہر کا رجز ہے، اور ان سے بھی زیادہ مشہور رجز ہے سرکار ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، کہ جو واللہ ان قطعتم یمینی، وہ پورا مرثیہ جو آپ نے پڑھا تھا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن ان سے پہلے جناب حبیب کا رجز میدان کربلا میں بڑا منفرد رجز تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب حبیب نے 2 رجز پڑھے ہیں، جن میں سے ایک رجز بالکل منفرد ہے، اور سامنے والوں کو ان کی حقیقت بتانے کے لیے بالکل واضح شکل میں سامنے آیا تھا۔ جناب حبیب ابن مظاہر جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں پہنچے، جناب حبیب نے یہ جملے کہے کہ اقسموا لو کن لکم اعدادا او شطرکم ولیتکم الاقتادا، کہتے ہیں کہ اگر جتنی تعداد تمہاری ہے اتنی تعداد ہماری ہوتی، یا اس کی آدھی تعداد ہماری ہوتی۔ میں صرف ایگزامپل یہاں پہ سمجھا دوں کہ مثلاً اگر صرف ایگزامپل کے طور پہ اگر سامنے فوج کھڑی ہے 50,000، جناب حبیب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم 50,000 ہوتے یا 50 کے آدھا بھی 25,000 بھی ہم ہوتے، فرماتے ہیں کہ تم سب پھر میدان کربلا میں رکے نہ ہوتے، بالکل تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا کہ جس کے قدم میدان کربلا میں رکے ہوتے۔ یہ تو جناب حبیب نے فرما دیا، لیکن سامنے والے کے لیے شرم کی بات کیا تھی؟ جناب حبیب نے اس ایک شعر کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی کہ ہم تم سے تعداد میں کم ہیں، ہمارے پاس تمہارے برابر اسلحے نہیں ہیں، اس کے باوجود تم اگر ہماری جگہ ہوتے تو بھاگ جاتے، ہم تعداد میں کم ہونے کے باوجود میدان کربلا سے ہٹے نہیں ہیں۔ یہ وہ بہادری کا پیغام تھا کہ جو سامنے والوں کے لیے بالکل ایک بہت بڑی مصیبت بن کے آیا۔ اس کے بعد فرماتے یا شر قوم حسباً و آداباً، اے وہ لوگ کہ جو ہر اعتبار سے اس زمین کے بدترین افراد ہیں، وشرہم قد علموا اندادا، وہ افراد کے جن کے بدن کا ایک ایک حصہ شرارت کو ظاہر کر رہا ہے، ویا اشد معشر عناداً، وہ افراد کے جو دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ جملہ بھی میدان کربلا میں جناب حبیب کی طرف سے آنا بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کی اپنی ایک وجہ تھی، یہ جو سامنے قوم کھڑی تھی ان میں سے اچھے خاصے وہ افراد تھے جو کوفے سے آئے تھے، کوفے سے آنے والے جناب حبیب کو بخوبی پہچانتے تھے، اور لوگ اس زمانے میں جناب حبیب کو اپنے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ سرکار سید الشہداء کا جناب حبیب کو میدان کربلا میں کوفے سے بلانا، اس کی ایک وجہ یہی ہے، جناب حبیب صحابی پیغمبر ہیں، جناب حبیب کو اس زمانے تک ایک نیک متدین اور اچھا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اب جب وہ میدان کربلا میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ حق کے دشمن ہو، تو اب بہتوں کے لیے یہ بات واضح ہو رہی تھی جو امام حسین کو نہیں پہچانتے تھے، جو امام حسین کی شخصیت سے ناواقف تھے۔ حتیٰ شام کے آنے والے بہت سے افراد ایسے تھے کہ جنہیں امام حسین کی شخصیت بتائی نہیں گئی تھی۔ ایسے لوگوں کے سامنے اب امام حسین کا حق پر ہونا سامنے آ رہا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ امام حسین کی قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ باطل پر ہیں۔ یہ پیغام جناب حبیب کے ذریعے ان سب تک پہنچا اور بخوبی پہنچا، اور اسی بنا پر تاریخ نے مقتل کے ان لفظوں کو جو رجز کی شکل میں ہیں بڑی اہمیت دی ہے۔ یہ ایک رجز۔ دوسرا رجز اس کے بعد جناب حبیب جب میدان کربلا میں آئے تو دوسرا رجز آپ نے پڑھا۔ مطلب کس وقت آئے تھے، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں۔ جناب حبیب کی جو شہادت کا وقت بیان کیا گیا ہے وہ 2 موقع بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر اس میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے اپنی نماز مکمل کی ہے اور دشمنوں کی طرف سے بڑھ بڑھ کے حملے ہو رہے تھے۔ اس موقع پہ جناب حبیب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے مقابلہ کیا، یہ ایک موقع تھا۔ دوسرا موقع بیان کیا گیا، ان دونوں میں اختلاف۔ دوسرا موقع بیان کیا گیا کہ جب اصحاب شہادت کے درجے پر فائز ہو رہے تھے، تقریباً آخر میں جناب حبیب کو امام حسین نے میدان کربلا میں بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو حق کی دعوت دیں، ایک بار پھر سے لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ اب جناب حبیب آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ انا حبیب و ابی مظہر۔ اشعار کی دنیا میں ایک بہت بڑا کام یہ کرنے کی جو اجازت ہے کہ لفظوں کو صحیح جگہ پر قرار دینے کے لیے
کبھی کبھی اس کی ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے، یہ اپنا ایک قانون ہے. اور اس قانون کے تحت مظہر انہوں نے اپنے کو کہا، مظاہر تھے لیکن مظہر کہا. مفہوم کے اعتبار سے دونوں لفظ ایک جیسے ہیں. فارس و حیجا ولیث و قصور فرماتے کہ مجھے پہچان لو، میں حبیب ہوں اور میں مظاہر کا بیٹا ہوں. میں وہ بہادر شیر ہوں کہ جو کبھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہاں تک تو انہوں نے اپنے بارے میں تعارف کرایا بس. اب اس کے بعد جو جملے انہوں نے کہنے شروع کیے، وفی یمینی صارم، میرے دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، مذکر وفیکم نار الجحیم تسعر، میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ میرے بہادری کو واضح کرنے کے لیے بالکل روشن ہے، لیکن تم لوگوں کے پاس کیا ہے سوائے جہنم کی آگ کے. جی یہ جملہ کہنا معمولی بات نہیں ہے. ایک ایسا لشکر جو ہزاروں کی تعداد میں تلوار لیے دشمنی پر سامنے کھڑا ہو، ان سے یہ کہنا کہ تمہارے پاس سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یعنی تم جہنم کی طرف جا رہے ہو اور میں قتل ہو کر جنت کی طرف جا رہا ہوں. فرماتے انتم اعد عدت و اکثر ونحن فی کل الامور اجدر، تم لوگ نہ تمہارے پاس فکر ہے نہ تمہارے پاس شعور ہے حق کو پہچاننے کا، جبکہ ہر اعتبار سے حق کو واضح ہم لوگ کیے دے رہے ہیں تمہارے لیے. یعنی پھر وہی حق کو لوگوں کے سامنے روشن کرنا. وَأَنْتُمْ عِنْدَ الْوَفَاءِ أَغْدَرْ لَنَحْنُ أَزْكَى مِنْكُمْ وَأَطْهَرْ، تم ہی لوگ ہو کہ جنہوں نے امام حسین سے وعدے کیے تھے کہ آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی مدد کریں گے. تم لوگ وعدہ خلافی کر رہے ہو، لیکن مجھ پر یہ الزام کوئی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ میں اپنے آقا اور مولا کی نصرت کرنے کے لیے کربلا میں موجود ہوں. جی یہ جملہ بڑی اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ سامنے بہت سے ایسے افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ دھوکہ دیا کہ ان کو خط لکھ کر بلایا تھا کوفے، اور ان کے قتل کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ چکے ہیں. اور اس کے بعد آخری میں شعر اور پڑھنا چاہوں گا جناب حبیب، البتہ بیچ میں اور بھی اشعار ہیں لیکن آخری پڑھنا چاہوں. فرماتے کہ ان الحسین ذی الفخار الاطہر انصر خیر الناس حین یذکر، میں اس رسول کے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے میدان کربلا میں آیا ہوں کہ جن سے زیادہ طہارت رکھنے والا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہے. وہ انسان کے جس کا جب ذکر کیا جائے تو ان سے بہتر کوئی انسان نہیں مل سکتا. امام حسین کی شخصیت کو واضح کرنا، معمولاً میدان کربلا ہی نہیں سارے میدانوں میں جب انسان آتا تھا تو اپنے کو ہائی لائٹ کرنا، اپنے خاندان کو ہائی لائٹ کرنا، لیکن جناب حبیب کا اپنے بجائے امام حسین کی شخصیت کو پیش کرنا، یہ اس وفاداری کی بہترین دلیل ہے کہ جو جناب حبیب میدان کربلا میں اس رجز کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہوتی تھی کہ انسان کیا کہہ رہا ہے، اور امام حسین کی تعریف کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں جو عقیدہ ہے وہ امام حسین کے لیے کتنا زیادہ محکم ہے کہ اسے ذرا بھی متزلزل نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، آپ نے جناب حبیب ابن مظاہر کا وہ رجز مولانا صاحب نے بیان فرمایا، آپ تک پہنچا ہوگا، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آج اگر ہم لوگ تھوڑا سا سوچیں جناب حبیب ابن مظاہر کے رجز کے بارے میں، تو ہم سب ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کچھ ہے درس نکلتا ہے؟ دو اہم باتیں کہ جو جناب حبیب کے رجز سے سامنے آئیں. پہلی بات یہ ہے کہ تعداد کے کم ہونے کے باوجود امام معصوم کے ساتھ کو چھوڑ کر نہ ہٹنا، یہ ایک ایسا پیغام تھا جو جناب حبیب نے اس امت کے لیے دیا. اور یہ پیغام دو رخ رکھتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جو سامنے کھڑے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ابھی خیمے میں موجود ہیں. دونوں کے لیے پیغام ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ پیغام صرف ان دو ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک تمام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ ہے کہ جب انسان ایک اہم ہدف کو لے کر آگے بڑھ رہا ہو تو تعداد کے کم ہونے یا اسلحوں کے کم ہونے یا مثلا حالات کے ساتھ نہ دینے کی بنا پر انسان پیچھے نہ ہٹے. اپنا ہدف جب لے کے آگے بڑھ رہا ہے تو اس ہدف کو پانا بڑی اہمیت رکھتا ہے. بالکل. دوسرا اہم پیغام کہ انسان جس شخصیت کو اپنا رہبر مانتا ہے، جس شخصیت کو فالو کر رہا ہے، اچھی طرح سے اس شخصیت کو پہچان لے، اور
جب اس شخصیت کو اس نے پہچان لیا تو پھر اب ذرا بھی تردید نہیں ہونی چاہیے. جی میدان کربلا میں جناب حبیب کے رجز سے ایک اہم پیغام یہی آتا ہے کہ اتنے محکم طریقے سے انہوں نے امام حسین کو پہچان کر ان کی طرف سے دفاع کیا کہ ضعیف العمر ہونے کے باوجود پیشانی کے اوپر آپ کے اتنے زیادہ سلوٹیں پڑ چکی ہیں، حتیٰ آپ کی بھویں نیچے آ گئی تھی تو ان پہ انہوں نے پیشانی پہ رومال باندھا. اتنی ضعیفی کے باوجود آپ میدان کربلا میں آ کر امام حسین کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس حسین کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جن کا اس روئے زمین پہ جن کی کوئی مثال نہیں ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ جب انسان کسی شخصیت کی پیروی کر رہا ہے تو اچھی طرح سے انہیں پہچان لے اور پھر پہچان لینے کے بعد اتنا محکم عقیدہ رکھے کہ ذرا بھی اس کے اندر تزلزل یا اس کے اندر ذرا بھی لغزش پیدا نہ ہو. یعنی صحیح بات ہے کہ آج کے زمانے میں ہم تھوڑا سی مشکل پڑتی ہے اور ڈاماڈول ہو جاتے ہیں. لیکن ناظرین اب وقت ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے رجز پر تھوڑا سا غور کریں کہ مولا عباس علیہ السلام نے جب دریا کنارے پہنچے ہیں مولانا صاحب، مولا عباس علیہ السلام اس وقت جب انہوں نے پانی لیا ہے اپنی چلو میں اور کچھ رجز پڑا، اور وہ دوسرا رجز جو ہم لوگ سنتے ہیں کہ جب ان کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے اس کے بعد بھی مولا عباس علیہ السلام نے رجز پڑھائے، تو وہ دونوں رجز کیا ہیں وہ آپ بیان فرمائیں. سرکار ابو الفضل عباس کے کئی رجز ہیں میدان کربلا کے. جناب عباس میدان کربلا میں اس وقت بھی آئے کہ جس موقع کے اوپر ان کے بھائیوں کے جنازے اٹھ رہے تھے، اس موقع پر بھی آپ نے رجز پڑھا تھا. لیکن چونکہ آپ نے جنگ نہیں کی، واپس آئے ہیں، چونکہ آقا کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ رجز آج بھی تاریخ میں موجود ہے. میں اس رجز سے آگے بڑھتے ہوئے جس موقع کے اوپر سرکار ابو الفضل عباس میدان کربلا کی طرف بڑھے تاکہ پانی ان بچوں کے لیے لے کر آئیں، ایک رجز آپ نے اس موقع پر پڑھا خیمے سے نکلنے کے بعد. دوسرا رجز آپ نے اس موقع پر پڑھا کہ جس موقع کے اوپر پانی آپ نے مشکیزے میں بھرا اور اس پانی کو اپنے چلو میں لے کر اپنے ہونٹ تک لے کر گئے اور پھر اس پانی کو پھینکا. یہ صرف دنیا کو بتانے کے لیے تھا تاکہ دنیا متوجہ ہو جائے کہ دیکھو غازی کو بھی پیاس لگی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ غازی پیاسا نہیں ہے. جناب عباس بھی شدید پیاسے ہیں، لیکن پانی پھینک کر اب جو آپ نے رجز پڑھا ہے وہ بڑا اہم ہے. سرکار ابو الفضل عباس فرماتے کہ یا نفس من بعد الحسین ہونی وبعدہ لا کنت ان تکونی هذا الحسین وارد المنون وتشربین بارد المعین ہیہات ما هذا فعال دینی ولا فعال صادق الیقینی. فرماتے ہیں کہ اے نفس، آقا امام حسین کے بعد تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی تم جو کچھ بھی ہو امام حسین کی شہادت سے پہلے ہو. امام کی شہادت کے بعد اگر تمہیں زندگی مل رہی ہے تو اس زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. دیکھیں، ایک انسان پیاسا ہے اور شدید پیاس لگی ہے، اس انسان کو اگر پانی مل جائے تو اب جو زندگی ہے اس کی مزید بڑھ جائے گی. سرکار وفا کے پاس اب ایک راستہ ہے، پانی پی لیں، پانی سامنے بہہ رہا ہے، نتیجے میں اپنی زندگی بڑھا دیں. لیکن یہ زندگی اگر امام حسین کی شہادت کی بنا پر شہادت کے بعد ملنے والی ہے تو پھر اس زندگی کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل. فرماتے کہ یا نفس من بعد الحسین ہونی، تم اے نفس امام حسین کے بعد تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اگر زندہ رہ جاؤ حسین کے بعد تو تم کچھ بن سکتے ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرماتے کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جو حسین کائنات کے بہترین انسان ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ حسین پیاسے رہیں اور تم پانی پی لو؟ اس کے بعد فرماتے کہ ہیہات ما ھذا فعال دینی، ممکن نہیں ہے کہ عباس اس کام کو اختیار کرے. ولا فعال صادق الیقینی، جس انسان کے اندر یقین بھرا ہوا ہو وہ انسان کبھی بھی اس قسم سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آقا اور مولا سے پہلے پانی کو پی لے. بالکل. یہ جملے جناب عباس کے اس موقع پر ہیں کہ جب سامنے پانی بہہ رہا ہے، انسان سوچتا ہے کہ اب تو پانی پہنچا ہی رہے ہیں،
کم از کم پانی استعمال کر لیں. لیکن جس جذبے کے تحت پانی پھینکا ہے اس جذبے کو اشعار کے شکل میں جناب عباس نے واضح کیا جو آج رجز کی دنیا میں محفوظ ہے. اس کے بعد اب جناب عباس، آپ نے پوچھا تھا کہ تیسرا رجز، جناب عباس نے پانی مشکیزے میں بھر لیا اور اب واپس پلٹے ہیں خیموں کی طرف. فوجوں کے لیے سب سے زیادہ اہم یہی تھا، یزید کی فوج کے لیے، کہ پانی امام حسین کے خیمے میں نہ پہنچ پائے. جبکہ یہ پانی بچوں کے لیے لینے گئے ہیں، لیکن یہ احساس کہ یہ سارے افراد پیاسے ہیں، اس لیے ان پر ہم غلبہ پا رہے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ شہید ہو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے. لیکن سامنے دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ پیاس کی وجہ سے ہم ان پر غلبہ کر پا رہے ہیں معاذ اللہ، جبکہ ایسا نہیں تھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ پانی خیموں میں پہنچ گیا تو اس موقع پر پسر سعد کا بیان موجود ہے کہ اس نے کہا کہ اگر یہ ایک قطرہ بھی پانی خیموں میں پہنچ گیا تو پھر حسین اور اصحاب حسین ان میں سے کسی پر بھی تم غلبہ نہیں پا سکتے. اب کرنا کیا ہے؟ کہا مل کر تم سب حملہ کرو. میں یہاں پر ایک جملہ البتہ مصائب کی دنیا کا ہے. جناب عباس کے دست مبارک میں پرچم تھا. اس زمانے میں علم لشکر کے سردار کے پاس ہوتا تھا. یہ جو علم تھا، جس موقع کے اوپر یہ علم ملا، بعد میں اس علم پہ ہر جگہ تیر لگے ہوئے تھے سوائے اس جگہ کے کہ جہاں کے اوپر سرکار وفا کا دست مبارک تھا. اب آپ ذرا سوچیں کہ وہ کتنے تیر اس ہاتھ میں لگے ہوں گے. ہاتھ میں تیر لگ رہے ہیں لیکن علم نہیں سرکار وفا نے ٹھنڈا ہونے دیا. اور پھر اس کے بعد حملے پہ حملے ہو رہے ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جناب عباس پہ سامنے سے حملہ کرے. تیر تبھی چلتے ہیں جب سامنے سے حملہ ممکن نہیں ہوتا. جناب عباس پر سامنے سے حملہ ممکن نہیں تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ طریقہ کار یہ نکالا ان سب نے کہ جناب عباس پر حملہ کرنے کے لیے ایک انسان کو چھپایا گیا کہ جو ریت کے درمیان ذرا سا ریت کو بلند کیا، نیچے چھپ کے بیٹھا اور ہاتھ میں اس کے بالکل تلوار آمادہ ہے. جیسے ہی اس کے قریب سے سرکار وفا گزرے، اس نے اپنی جگہ سے بلند ہو کے سرکار وفا کے داہنے بازو کو قلم کیا. یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر سرکار وفا کا داہنا بازو قلم ہوا. اب جو رجز پڑھا ہے جناب عباس کے رجز میں اور بقیہ شہداء کے رجز میں یہی بنیادی فرق ہے. مطلب جاننا یہ ہے کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود رجز پڑھنا، یہ اصل کمال ہے. بالکل زخمی ہیں، بدن تیروں سے چھلنی ہے، داہنا بازو قلم ہو چکا ہے، خون بہہ رہا ہے، درد شدید ہے، اس کے باوجود آپ رجز پڑھ رہے ہیں. بقیہ میں یہی فرق ہے. بقیہ نے شہادت سے پہلے، زخمی ہونے سے پہلے رجز پڑھا ہے. سرکار وفا نے زخمی ہونے کے بعد، وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا زخم نہیں ہے، پورا دائنا بازو قلم ہو چکا ہے، پھر رجز پڑھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. خدا کی قسم اگر تم میرا داہنا ہاتھ کاٹ دو پھر بھی یہ یاد رکھنا کہ میں دین کی طرف سے دفاع کرنے میں کوتاہی نہیں کروں، ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹوں گا. وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی. میں اس امام کی طرف سے دفاع کروں گا کہ جو امام نبی کا بیٹا ہے، طاہر ہے، امین ہے، بہترین انسان ہے. کب فرما رہے ہیں؟ اپنے داہنے بازو کے کٹ جانے کے بعد فرما رہی ہیں. اچھا آپ غور کیجئے، انسان کے جب داہنے بازو کا قلم ہو چکا ہے، کم از کم اس رجز میں ایک لفظ تو ہونا چاہیے تھا کہ جس میں یہ جملہ ہوتا کہ میرے شدید درد ہے، میرا زخم شدید ہے. کوئی تذکرہ نہیں ہے. اصل بہادری یہیں سے سامنے آتی ہے. اور ایسے موقع پر بھی جو شعر کہا ہے وہ شعر کے قواعد اور قوانین کے اعتبار سے مکمل طور پہ صحیح ہے، ذرا بھی اس میں کمی نہیں ہے. البتہ ایک چیز میں شروع میں جو کہی تھی اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں کہ میدان جنگ میں اگر شعر میں کوئی کمی بھی رہ جاتی تھی تو اگر شروع کے اشعار صحیح ہیں، بیچ میں ایک آدھ مصرع گڑبڑ ہو گیا تو کہا جاتا تھا کہ بھائی موقع ایسا تھا، اس موقع کے اوپر نہیں صحیح مصرع کہہ پائے.
لیکن یہاں زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی صحیح شعر صحیح انداز میں مفہوم کو ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں سے ایک میسج ان لوگوں تک بھی گیا کہ جو سامنے موجود تھے کہ تم پہچانو امام حسین کی حقانیت کے لیے یہی کافی ہے کہ زخمی ہونے کے باوجود ان کی طرف سے دفاع کرنے والی شخصیت پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے، بلکہ ان کے دفاع کے لیے ابھی بھی سامنے آ رہی ہے. اور اس کے بعد جس موقع کے اوپر آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا گیا، داہنا ہاتھ قلم ہوا، تو یہ اشعار آپ نے پڑھے تھے. اور اس کے بعد جب بایاں ہاتھ بھی آپ کا قلم ہوا اور پھر اب جناب عباس کے دہن مبارک میں مشکیزہ ہے اور جناب عباس خیمے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اس موقع کے اوپر بھی جناب عباس پر چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے تھے. جناب عباس پر جو چاروں طرف سے حملے ہوئے، اس درمیان بایاں ہاتھ بھی قلم ہو چکا ہے، مشکیزہ بھی چھت گیا، آپ کی پیشانی پر بھی اور آنکھ میں بھی تیر لگ چکا ہے، سینہ بھی آپ کا تیروں سے چھلنی. تب آپ کے یہ اشعار، یہ 5 مصرے ہیں جو آپ نے اس موقع فرمایا. میں جلدی سے عرض کر دوں، یا نفسو لا تخشى من الکفار، اے نفس ان کافروں سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، جبکہ یہ نمازی ہیں، جبکہ یہ مصلی ہیں، نماز روزے والے ہیں، یہ سب کو کافر قرار دیا. فرماتے ہیں وَأَبْشِرِي بِرَحْمَةِ الْجَبَّارِ، تم کو میں بشارت دیتا ہوں اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت کے لیے. مع النبی سید المختاری، اس نبی کے ساتھ کہ جو ساری کائنات کے انسانوں کا سردار ہے، جنت میں ان کے ساتھ رہنا ہے. قد قطعوا ببغیہم یساری، جبکہ انہوں نے ظلم کے ساتھ میرے بائیں ہاتھ کو بھی قلم کر دیا ہے، کاٹ دیا ہے. فَأَصْلِحِمْ يَا رَبِّ حَرَّ النَّارِ، اے پروردگار ان سب کو جہنم کی آگ تک پہنچا دے. یہ اشعار بایاں ہاتھ قلم ہونے کے بعد زخموں سے پورا بدن چور ہے، اس کے باوجود یہ اشعار، یعنی جناب عباس نے ان آخری اشعار کے ذریعے سے یہ امت کو بتا دیا کہ امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والا جنت جا رہا ہے اور امام حسین کے مقابل میں آنے والا جہنم کی طرف جا رہا ہے. بالکل مولانا صاحب، وہ ایک چیز جو آپ نے بیان فرمائی اپنے اس رجز کے دوران کہ سب نے رجز کو جو ہے زخمی ہونے سے پہلے پڑھا تھا، لیکن مولا عباس ایک واحد ایسی ہستی ہیں جو زخمی ہو کر رجز پڑھ رہے ہیں. اور کافی کچھ آج پروگرام میں رجز کے ذریعے ہم لوگوں کو معلوم ہوا ہے اور سیکھنے کا موقع ملا. مولانا صاحب شکریہ. لیکن انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو رجز پڑھا ہے اس کا ذکر کیا جائے. تو جی ہاں ناظرین، برائے کرم آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کل کے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے اور ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے رجز میں کیا بیان فرمایا ہے، کس طرح کے اشعار تھے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس رجز سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل کے ایپیسوڈ میں اسی وقت اسی پروگرام میں. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.